کہتے ہیں کہ عمارتیں باتیں کرتی ہیں، بس ہمیں سننے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو صرف عمارات تعمیر نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر ایک روح پونگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل خان ممتاز صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کون ہیں کامل خان ممتاز؟ اچھا، یہ تو میں ابھی تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے ابھی تک خود نہیں معلوم کہ یہ کامل خان ممتاز یہ کون ہے۔ بظاہر جو آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ تو میں نہیں ہوں۔ ابھی میں دوسرے کپڑے بدل لوں، بال چینج کر دوں، یہ جسم، یہ لباس، یہ سارا جو ظاہری آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ مجھے تو نہیں ملا آج تک۔ آپ کو نہیں ملا؟ نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ تلاش جاری ہے؟ تلاش جاری ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سادگی کا اور خوبصورتی کا کیا تعلق ہے؟ انتہائی گہرا تعلق ہے کہ خوبصورتی کی حقیقت جب وہاں اس کو آپ پہچان لیں یا وہاں تک پہنچے تو انتہائی سادگی ہی اس کی خصوصیت ہے۔ مگر جیسے آپ نے ابھی تعارفی الفاظ میں کہا کہ عمارتیں بولتی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی صلاحیت چاہیے۔ تو یہی جمالیات کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بظاہر جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ ایک پیغام پہنچا رہی ہیں، اصل میں وہ حقیقت کیا ہے جو اس کے ذریعے ہمیں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے نظر چاہیے، یہ والی نہیں، ایک اور نظر چاہیے، دل کی نظر چاہیے۔ تو جب وہاں تک پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہنگامہ نظر آتا ہے ہمیں، بظاہر پیچیدہ اور متحرک اور کہ ہر طرح، وہ اس کے جو نچوڑ ہے، اس کی اصلیت، وہ انتہائی سادہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں آپ کو جانے کا اتفاق حاصل ہوا، لیکن اگر ہم سٹارٹ کریں آپ کی جرنی کی، جب آپ نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور پھر شاکر صاحب کے بلانے پر آپ پاکستان واپس لوٹے، تو یہ ایک سفر کیسا ہے تعلیم کا اور پھر ایک پروفیشنل کا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، یہ سفر، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کامل خان کون ہے، یہ اسی جرنی جو تلاش ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ جو مادی ایک جسم ہے، یہ میں ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ ساری دنیا جو ظاہری مادی دنیا نظر آتی ہے، فزیکل، یہی حقیقت ہے۔ تو اسی کے اندر اپنے مقاصد متعین کرنا اور ان کے حاصل کرنے کے جستجو میں نکلے، لیکن ایک موڑ پہ سمجھ آیا کہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت غیر مادی ہے، میٹا فزیکل ہے، روحانی ہے۔ یہ حقیقت ہے جو ظاہر ہوتی ہے ان اشکال میں۔ تو ہم کس طرح سے اس حقیقت کو پا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے آپ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو خود بخود یہ جو ڈسٹریکشنز اور ہنگامہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، بالکل۔ اندر سے جو حقیقت ہے وہ خود سامنے آ جاتی ہے۔ سر اگر ہم ایز اے آرکیٹیکٹ آپ سے بات کریں تو ہم اس وقت جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، لاہور میوزیم کی یہ بلڈنگ ہے اور یہ کولونیل پیریڈ کی ہے، تو آپ اس آرکیٹیکچر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو میوزیمز جس طرح سے لاہور میوزیم اور ساری دنیا میں، یہ اس نوآبادیت کا جو مہم تھی، سفر تھا دنیا کو فتح کرنے کا، یہ اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ یعنی یہ ان کا کردار، وہ جو ایک پیریڈ تھا جس میں کہ خصوصاً یورپی
ممالک باقی ساری دنیا کو فتح کرنے پہ نکلے ہوئے تھے. اس سفر میں یہ میوزیمز کا ایک بہت اہم کردار ہے جو ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. آپ کی نظر میں ایک آئیڈیل میوزیم جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ سارا کچھ منحصر اس پہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے میوزیم کا. جب یہ بنائے گئے تھے میوزیمز تو ان کا مقصد یورپین امپیریلزم، کلونیلزم، ڈومینیشن، آکیوپیشن آف دا ورلڈ، یہ اس مہم کے لیے لازمی اس کا یہ ایک عنصر تھا. معلومات حاصل کرنا اور ان کو استعمال کرنا اور مروب کرنا لوگوں کو اپنی شان و شوکت یا قوت دولت یہ ظاہر کرنا. اور علم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے متاثر کرنے کے لیے، نہ صرف وہ بلکہ لوگوں پر قابو جمانے کے لیے. تو یہ اس وقت ہمیں جو اصل سوال پوچھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں میوزیم کی کیا اہمیت ہے. کیا ہم بھی کوئی دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں اور جو غلام قومیں ہیں ان پر اپنا روب جمانا چاہتے ہیں، یا ان کی ساری علم حاصل کر کر اپنی طاقت تقویت دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ مقصد ہے ہمارا؟ اس وقت ہم کسی اور نہج پہ کھڑے ہیں. عالمی طور پہ میں کہہ رہا ہوں ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آج کل ایک تباہی سامنے ہے، گلوبل ایکولوجیکل کرائسس، the sixth mass extinction of species، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، آپ سب کو پتہ ہے یہ سب اسی مہم کا نتیجہ ہے، ماڈرنزم کا. اور ماڈرنزم کا مطلب یہ کہ جو مادی کائنات ہے اس کو فتح کرنا، کانکویسٹ آف نیچر واز پارٹ. تو کیا نقصان ہوگا ہمیں جو ہم ابھی بھولے بیٹھے ہیں؟ نقصان ہوگا نہیں، نقصان ہو رہا ہے. اس وقت میں نے بتایا 6th mass extinction of species کے اندر ہم موجود ہیں. نیچرل ریٹ آف ایکسٹنکشن ہوتی ہے 2 species out of 100 in 10,000 years. اس وقت 2 species are going out of existence every 10 minutes. 10 minutes. آپ کچھ اندازہ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی آخرت کے علامتیں ہیں، اور اب یہ حقیقت ہے جس میں ہم اس وقت آپ بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی جو ہم کر رہے ہیں ایکولوجی کے ساتھ، کاربن ایمیشنز کے ساتھ، گلوبل وارمنگ کے ساتھ، جو فاسل فیولز اور ریسورسز کو تباہ کر کے، یعنی آپ دور نہ جائیں، ہمارا یہ شہر کو لے لیں، دنیا کا بدترین ایئر کوالٹی، اس ایئر کوالٹی میں ہمیں زندہ ہونے نہیں چاہیے. اور اس کی وجہ انڈسٹریلائزیشن، میکنائزیشن، ٹرانسپورٹ، انڈسٹری اینڈ انڈسٹریلائزیشن آف ایگریکلچر. یہ ہمارا دریا، یہ دنیا کی موسٹ پولوٹڈ، انڈسٹریلی پولوٹڈ ریورز ان دا ورلڈ، یہ اس کا پانی ہم پی رہے ہیں. یہ ہماری سبزیاں ہم اس گندے پانی میں اگاتے ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں. ہمارے اندر ہیوی میٹلز بستے جا رہے ہیں، بس چکے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ تباہی. Every 4th child under 10 years old اس وقت is suffering from malnutrition. نتیجہ ہے ڈوارفزم، مینٹل ریٹارڈیشن، ڈیفارمیٹی. یہ ساری یہ ہو رہا ہے، اور کب آپ سمجھیں گے اس چیز کو؟ اور یہ سب اسی ماڈرنزم کا نتیجہ. تو اس کانٹیکس میں ہمیں آج بات کرنا چاہیے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم اس چیز کے اوپر کبھی بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
ایک عجیب سی بھاگ دوڑ ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہے جس میں سب مبتلا ہیں، ایک کشمکش ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. تو کس طرح سے نکلا جائے، کس طرح سے لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ ہونے والا تو اب میرے خیال سے بچے بچے کو معلوم ہے، یعنی ہر شخص کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اس سے بچنا کیسے چاہیے، یا بچ نہیں بھی سکتے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ان حالات میں؟ تو کیا یہ ہمیشہ انسان کی یہ ڈیسٹنی تھی کہ اس نے یہی حرکتیں کرنا ہے؟ نہیں، یہ جیسے میں نے کہا سب صنعت کاری کی نتیجہ ہے، انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس علم کی ضرورت ہے، اس طور طریقہ زندگی بسر کرنے کا ہم جو کھو بیٹھے ہیں واپس اس میں جانا ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ میوزیم جیسے ادارے انتہائی قیمتی ان کا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خزانے ہیں. اتفاق سے مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا یہ ساری چیزیں جمع کر کے اور ہم نے دنیا فتح کرنا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اب یہ ذخیرہ تو جمع ہو گیا، یہ تمام کا تمام پری انڈسٹریل ذخیرہ ہے. تو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ تباہی کا راستہ نہیں تو دوسرا راستہ، دوسری زندگی کیسے بسر کریں. یہ اس وقت مقصد اور وجہ ہونا چاہیے ایسے میوزیمز کی. ٹھیک ہے سر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنی پرانی عمارتیں ہیں، جس میں یہ لاہور میوزیم شامل ہے، جس میں NCA شامل ہے، اور بھی دیگر عمارتیں ہیں، وقت کے ساتھ ان کا نام بدل دیا جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو انسان کے اپنے نفسیاتی کچھ خیالات ہوتے ہیں، امنگے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے اور اپنی امیجنیشن. سو اس کنسٹرکٹڈ امیجنری کہ میں کون ہوں وہ بھی ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، آئیڈینٹی یہ سب چیز. تو اس میں لوگ نام بدلنا چاہتے ہیں، حقیقت تو نہیں بدلتی. بالکل اس سے جڑی کہانیاں نہیں بدلتی. تو کم از کم جس چیز کا جو نام روایتی چلا آ رہا ہے اس کا ایک تو فائدہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نشان دہی کرتا ہے. اس کی طرف جائیں، اس کا نام ہی سمجھ لیں تو پیچھے پورا ایک تاریخی پس منظر کھل جاتا ہے، بشرطے کہ ہمیں اس میں دلچسپی ہو. پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سب ختم ہو گیا، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. تو اس کے لیے نام بھی ایک آگے کی دوڑ ہے جس میں ہم سب بھاگ رہے ہیں. نئی آئیڈینٹی چاہیے، ایک نئے نام چاہیے، نئے لیبلز چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی سر آپ نے ذکر کیا کہ عمارتوں سے جڑی جو کہانیاں ہیں ہم ان کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم چاہے اس کا نام بدل لیں. اور جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ عمارتیں جو ہیں وہ باتیں کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عمارت کوئی کہانی سناتی ہے؟ جی، یا ایک خوبصورت عمارت کے اندر رہنے سے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ زیادہ اہم بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ عمارتیں بھی کچھ کہانی سناتی ہیں. نہ صرف عمارتیں ہیں بلکہ پودے بھی، جانور بھی، چڑیاں بھی، انسان بھی، سڑکیں بھی، ہر چیز کہانیاں سناتی ہے، بشرطے کہ ہم سننے والے بنے. بالکل ایسے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کہانی کی آواز پہ زور دیتے ہیں، دا فزیکل ایسپیکٹ، اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، ڈیجیٹائز کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا. ککھ نہیں پتہ لگ گیا. All you have is some sound bites. تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس آواز کے معنی وہ کہنا، جو الفاظ ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ الفاظ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس ظاہری شکل سے آگے جانا ہے. تو وہ کہانی بھی سمجھنے کے لیے ایک نظر چاہیے. بالکل. سر آپ اکثر اپنی گفتگو میں خطے کا ذکر کرتے ہیں، زمین کا ذکر کرتے ہیں، ماحول کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمارا یہ جو پاکستان کا جو خطہ ہے، یہ جو سرزمین ہے، اس کے آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے، اس کی باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے پھر وہی بات کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر اور ترقی کی طرف جانا ہے
تو یہ سب پرانی باتیں فرسودہ بیکار ہیں، اس طرف ہم نہیں توجہ دیتے. لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ دوڑ جس میں لگے ہیں یہ مہلک ہے، خطرناک ہے، جان لیوا ہے، تو دوسری طرف کیا جائے، عمارتیں ایک بہت بڑی کہانی ہے جس سے وہ باتیں کہہ رہی ہیں، ہم سننے والے نہیں بنتے. وہ بتا رہے ہیں کہ بغیر انڈسٹری کے، بغیر مشینوں کے بلڈنگز کیسے بن سکتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اس موسم کے اعتبار سے یہاں کے جو وسائل ہیں مقامی، ان کو کس طرح سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ہم اس طرف دیکھنے نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پوری دنیا ایک ڈگر پہ چل رہی ہے؟ جی بالکل ہر کوئی ایک سمت میں بھاگ رہا ہے. ایسے ہی. اب اگر وہاں پر میں اور آپ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ یہ جو سمت ہے یہ غلط ہے، یا یہاں پر آگے جانے پہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم اس سے اپنا راستہ الگ کر لیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مشکل عمل ہے؟ اپنا راستہ الگ نہ کریں، ہم کوئی اکیلے نہیں دنیا میں بیٹھے. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، جگہ جگہ ہم لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو رہا ہے. تو الگ راستہ نہیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کو اپنے راستے ملائیں. ہمیں مل کے آگے جانا ہے. جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو بس کرنا ہے. وہ تو بہت بڑا کام ہے ہمیں کرنے کو، اور اس میں جگہ جگہ لوگ بالکل اسی نتیجے پہ آئے. سب لوگ پاگل نہیں ہوئے. سر ہم برِ صغیر میں، یا خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو مغل آرکیٹیکچر میں اسلامک آرکیٹیکچر کا ٹچ ہے. پنجاب میں ہمیں سکھ آرکیٹیکچر بھی ملتا ہے. تو ان تمام تر آرکیٹیکٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی، ایک تو یہ کہ اپنے مقامی تاریخ اور ثقافت کو سمجھنے نکلے تو معلوم ہوا کہ جیسا بھی میں کہہ رہا تھا، ہم کو الگ نہیں ہے. اصل میں جس معاشرے کی، جس نقطہ نظر کی، نظریات کی یہ ہمارا مقامی ثقافت عکاسی کرتی ہے، ایسی ساری دنیا میں تمام انسانیت کے جو ورثہ ہے، روایتی ان کے فنون ہیں، فن تعمیر ہے، یہ سب بتاتے ہیں کہ اصل میں قصہ ایک ہی ہے. اور ہم کون ہیں؟ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ تو یہ صرف مادی چیزیں نہیں کہ یہاں اینٹ یا چونا یا مٹی یا گارے کی بنانی چاہیے، نہ یہ کہ نو کی ڈاٹ بنانا ہے یا سرائی بنانا ہے، یا یہ شکلوں کی بات نہیں ہے، نہ مواد کی بات ہے. اصل بات وہ کہانی جو آپ کہہ رہی تھی نا، وہ کہانی کیا بتا رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس معاشرے کا نظریہ حقیقت، نظریہ کائنات، نظریہ انسان، یہ ایک اور حقیقت بتا رہے ہیں. اس کی طرف ہمیں، وہ ہے اصل ذخیرہ جو اس کے ذریعے ہم وہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم سنتے نہیں. بالکل ایسے ہی. سر لاہور کے اگر میں عمارتوں کی بات کروں، جتنی پرانی عمارتیں یہاں موجود ہیں، آپ کی کوئی فیوریٹ عمارت ہے جسے آپ کنیکٹ کرواتے ہوں، اور وہ عمارت جو کہانی سنانا چاہ رہی ہے وہ آپ سن سکیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بڑا سمپل ہے، پری انڈسٹریل جتنا بھی ذخیرہ ہے، عمارتیں ہیں، ثقافت ہے، وہ سب میرے لیے بہت قیمتی ہے. اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان عمارتوں سے. اور تو اور یہ آسان کر دیا. اب جا کے ذرا پڑھیے، ان عمارتوں کے اوپر باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی ہے، بالکل تحریر موجود ہے. تحریریں موجود ہیں. ہم پڑھیں تو صحیح ان کو، اور وہ بتا رہے ہیں یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں ان سو مینی ورڈز. ٹھیک ہے سر، مغل دور میں ہم نے دیکھا کہ عمارتیں جو ہیں وہ محبت کی عکاسی کرتی تھیں. تو آپ اس تعلق کو یا محبت کے اس اظہار کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی مثال میں اگر آپ کو بتاؤں، ضرور. یہاں اورنج ٹرین کی جب وہ پروجیکٹ چل رہی تھی تو ہم لوگوں نے، کچھ شہریوں نے بہت احتجاج وغیرہ کیا، ڈیمونسٹریشن، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک گئے وغیرہ. تو مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ ذرا دیکھیں یہ عمارتیں کیا کہہ رہی ہیں. سب سے پہلے یہ شروع ہوا تھا چوبرجی کے سامنے سے، اس طرح سے اورنج ٹرین جا رہی. میں نے جو جا کے دیکھا، اس کے داخلی جو دروازہ ہے،
وہی جو چوبرجی انٹرنس گیٹ، اس دروازے کے اوپر پیلے اور نیلے کاشیکاری میں عبارت ہے کہ یہ باغ اس وقت یاد نہیں، مہر النساء یا زیب النساء جو شہزادی تھی، زیب النساء، جنہوں نے وہ بہت زبردست پروجیکٹ، نو ڈاؤٹ، اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے اپنی باندی مائی بائی کو یہ ذمہ تو شی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر۔ وہ جب ختم ہونے کو آیا تو زیب النساء صاحبہ گئی پروجیکٹ انسپیکٹ کرنے، راستے میں ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ وہ شہزادی صاحبہ جا رہی ہیں مائی بائی کا باغ دیکھتے ہیں۔ جس وقت وہ وہاں پہنچی ہیں، مائی بائی نے تو سارے وہ آداب اور سلام اور سب، زیب النساء صاحبہ نے وہیں کھڑے وہیں کے وہیں وہ باغ مائی بائی کو عنایت کر دیا، گفٹڈ۔ یہ آپ کو بتا رہی ہے کچھ؟ سر یہ تو ایک ایسی کہانیوں کی فہرست ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر 1 گھنٹہ تو بہت کم ہے ڈسکشن کرنے کے لیے، اس کے اوپر تو کئی سٹنگز ہو سکتی ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے موضوع پر دوبارہ واپس آؤں، اور لاہور میوزیم میں گندھارا گیلری موجود ہے، وہاں پر ہمیں بدھا کے ڈفرینٹ پوسچر، سٹنگ پوسچرز ملتے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بدھا کی لائف کو، ان کی ٹیچنگز کو، اور ان کا ایک جو روحانیت کا سفر تھا، اس سے کیا سبق ملتے ہیں ہم انسانوں کو؟ وہی سبق جو تمام انسانیت کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سبق دیا گیا، وہی سبق ایک عظیم یعنی پیغمبر کہہ لیں، وہ پیغام جو لے کے آیا، وہی حقیقت گوتم بدھا نے بھی دیا، اور بہت خوبصورتی سے، بہت عظیم شخص، اور ان کا پیغام سب سے اہم ہے۔ مگر یہ پیغام وہی ہے جو تمام مذاہب کا اصل پیغام ہے۔ ہم اسلامی آرکیٹیکٹ میں دیکھتے ہیں، ہمارے مزارات ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ان پہ گنبد ہوتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے ہم لاہور میوزیم کی گندھارا گیلری میں دیکھیں تو ایک اسٹوپا موجود ہے۔ تو کیا مماثلت آپ کی نظر میں ہے ان تمام چیزوں میں؟ یہ دیکھیں، بات وہی ہے کہ الفاظ زیادہ اہم ہیں یا الفاظ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ معنی زیادہ اہم ہے۔ یہ گنبد کبھی اسٹوپا کی شکل میں ہو، کبھی گرودوارے کے اوپر ہو، کبھی مسجد کے اوپر ہو، یہ وہ طریقے ہیں جن سے کہ اصل پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ان کے بہت سارے جو زبان ہے وہ مختلف ادوار میں آنے والوں نے پچھلوں کے اسیمیلیٹ بھی کر لیے، استعمال بھی کیے، اکثر نئے معنی دے دیے۔ تو اصل چیز جو بنیادی اور یکساں ایک جو معنی ہے، وہ میسج، وہ حقیقت کبھی گنبد کے ذریعے وہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی پودے کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے۔ یہ مختلف طریقے ہیں وہی حقیقت کو بیان کرنے کے۔ سر کوئی سمبولک ریپریزنٹیشن ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیے، ہر ثقافت میں اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اصل حقیقت۔ ہمارے ہاں یہ جو گنبد اکثر پائے جاتے ہیں، یہ صوفیہ کرام کے مزاروں پہ وہ ایک چورس کمرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے۔ یہ پورا فارم ہی علامتی ہے، ایک طرف مادیت، دنیاویت، حقیقت، اور دوسری طرف نیلی چھتری، وہ گنبد، اور ادھر سالک کی جدوجہد مالک تک پہنچنے کی، اور وہ پھر امتزاج ان کا جو میلاپ ہوتا ہے تو وہ اس فارم میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سراسر ہر شکل ایک کہانی، ایک لفظ ہے وہ بتا رہے ہیں، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ سر میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہی ہوں، لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں جدیدیت کی، تو اس دور میں ہم روحانیت کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ گئے؟ بالکل چھوڑ گئے، چھوڑ چکے ہیں۔ بالکل۔
کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو کہانیاں آپ نے ایسی آپ کے دماغ کی اختراع ہے، تو ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، وہ چاہیے، یہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے. تو اس میں یہ روحانیت کیا، وہ تو ایسی دل کو بہلانے کے لیے دھوکے بازی ہے، چھوڑیں. تو کیسے ہم ڈائیورٹ کریں اپنی یوتھ کو؟ یہ میں نے کہا نا، یہ جو عجائب گھر، یہ میوزیمز، ان کے اندر بہت سے سبق موجود ہیں. ان کو استعمال کریں اس کھوئے ہوئے پیغام تک واپس لوٹنے کے لیے. سارا مواد یہاں موجود ہے. ایسا ہم اپنی یونیورسٹیز کو اگر دیکھتے ہیں تو یونیورسٹیز ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، لیکن علم کا وہ لیول نہیں ہے، بس ایک ہاتھ میں پیپر ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کنفیوز کر دیا ہے علم اور معلومات کو. جس کو اب ہم علم کہتے ہیں وہ علم ہے ہی نہیں، وہ محض معلومات. بہت سارے اعداد و شمار یہ آپ نے چھاپ دیے، محفوظ کر لیے، پڑھ لیے، سمجھ لیا کہ ڈگری PhD حاصل ہو گئی. پھر میں ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں. ضرور ضرور. سوکریٹیز، سقراط، ان کا طریقہ تھا علم دینے کا کہ ساتھیوں کے ساتھ وہ پیدل ٹہلتے تھے، سفر کرتے تھے. وہ سوال کرتے تھے پوری. تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ میں لکھنے کا جو علم ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرعون کے زمانے میں بڑے کوئی عالم، کوئی بندہ تھا جس نے یہ ایجاد کیا رائٹنگ. کیا فرعون کو اس نے بڑے فخر سے بتایا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تم نے بہت ہی بڑی چیز دریافت کی ہے، پر اس میں بڑا خطرہ ہے. تمہارے طالب علم جو یہ تم دے رہے ہو انہیں، وہ حاصل کر کے سمجھیں گے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا، بالکل، جبکہ انہیں کچھ نہیں معلوم. اچھا، یہ فرق ہے انفارمیشن اور نالج کا. محض الفاظ اکٹھے کر لینے سے علم نہیں ہو جاتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ ڈیٹا بینکس بھرتے ہیں، بڑا کر لیں، سپر کمپیوٹر بنا لیں، اٹس ناٹ نالج. یہ تو ایک ویسے بھی ایک نا ختم ہونے والا پروسیجر ہے. یہ چلتا رہتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے ساتھ. یہ تو نہ صرف یہ کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو معلومات بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ڈیٹا ہے. ڈیٹا، وی تھنک ڈیٹا بہت ہو گیا تو اور نالج بڑا مل گیا. ایسا نہیں ہے. بلکہ سر ہم دیکھتے ہیں مغل آرکیٹیکچر کو، سلطنت عثمانیہ کو، اور دیگر ایسی عمارتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن پھر ہم اس کے پیرالل آج کی اپنی تعمیرات کو دیکھتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہم واقعی ہی ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا کہیں ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں؟ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو عمارتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ گلف اسٹیٹس، یہ سب چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دیکھو یہ ترقی ہے، یہ کامیابی ہے، جبکہ یہی عین وجہ ہے اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے سب کی تباہی کی. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسمارٹ سٹیز ہیں، گلاس بلڈنگز ہیں، یا یہ جو کمرشلائزیشن کا ایک نئی دوڑ ہے، یہ تباہی ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی بحث کی تو اب گنجائش ہی نہیں رہی نا. یعنی ایک ادارہ ہے عالمی گلوبل فٹ پرنٹ، وہ اسی سوال کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک میتھمیٹیکل کوانٹیفائبل ایک کرائٹیرین بنایا، گلوبل فٹ پرنٹ، کہ آپ کی جو طرز زندگی ہے اس کے لیے آپ کچھ اشیاء استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کنزمپشن. تو اس وقت عالمی سطح پہ کل انسانیت دنیا کی پیداواری صلاحیت سے 85% زیادہ خرچ کر رہی ہے. اور یہ آپ کہیں کہ ہمارے جیسے پسماندہ ہے، بیچارہ بیکورڈ ملک کا کیا اس میں قصور ہے؟ پاکستان میں ہم اپنی بائیو کیپیسٹی کے اگر مقابلہ کریں، وی آر کنزیومنگ 116% اوور شوٹ. تو اس میں اب گنجائش تو رہی نہیں. اب یہی تو وجہ، وی آر جسٹ کنزیومنگ ourselves to destruction. حکومتی سطح پر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے
کیونکہ ہر سال جب سردیاں آتی ہیں ہمارا شہر لاہور نمبر 1 ہوتا ہے لیکن آلودگی میں، اور وہیں پر جب ہم ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم نے اپنا نام چمکانا ہوتا ہے تب بھی ہم لاہور کا استعمال کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیں لاہور میں کتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کہ جتنے بڑے سے بڑے منصوبے ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں۔ سے کوئی گورنمنٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، سب کا مقصد، پروگرام، پبلش، پولیٹیکل مینیفیسٹوز، سب کہتا ہے ہم آپ کو سب سے زیادہ ترقی کر کے دیں گے اور ترقی کریں گے۔ میں نے بتایا وی آر آلریڈی کلنگ آور سیلس، اور ہمارے سارے سیاستدان، سارے ممالک کہہ رہے ہیں جی ہم اور آپ کو ڈیولپ کر کے دیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہی تو ہے جس نے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا احمقانہ بالکل ایک تصور ہی عجیب ہے۔ یہ کوئی چیز ڈیولپ مسلسل ہمیشہ نہیں کر سکتی، نہیں ہو سکتے بالکل۔ ایک حد کے بعد وہ ختم ہو جاتی۔ تو لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ انسانیت جو ہے اس کے فطرت میں ہے تبدیلی۔ یہ کب سے؟ یہ پچھلے 250 سال سے یہ ہم نے بنا لیا ہے معیار کامیابی کا، پر انسان کی تاریخ تو 3 لاکھ سال کی ہے۔ ہمیشہ کیا اس دوڑ میں لگا ہوا تھا انسان؟ فطرت کی کیا مطلب؟ فطری انسان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ تو پاگل پنا ہے۔ 3 لاکھ سال میں 250 سال کے اندر آپ نے یہ عجیب رخ اختیار کر دیا، اور آپ کہتے ہیں یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو قدرتی ہے۔ یہ کیا نان سینس؟ سر اگر آپ کو موقع ملے پاکستان کے کسی ایک شہر کو دوبارہ سے اس کے اصل میں زندہ کرنے کا، تو کون سا شہر چنیں گے آپ؟ یہ موقع ہمیں ملا تھا ابھی چند سال ہوئے لاہور کے ماسٹر پلان بنانے میں۔ اچھا۔ تو یہاں پہلی بار میرے علم اور تجربے میں جو شہری اتھارٹی ہے، بجائے بیرونی ملک سے بڑے بڑے کنسلٹنٹس کو لانے کے، انہوں نے دروازے کھول کے لاہوریوں سے کہا کہ یار ذرا آؤ ادھر آؤ، اور عام لاہوریوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بنانا ہے ہم نے ماسٹر پلان، آپ بتائیں آپ کس طرح کا لاہور چاہتے ہیں؟ تو کس طرح کے جواب تھے؟ جتنے لوگ تھے اتنے جواب تھے۔ اچھا۔ ایک ہنگامہ مچ گیا، آپ خیال کر سکتے ہیں ہر شخص کے اندر بھرا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، وہ ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تو وہ جو گفتگو تھی ہونی تھی وہ 2 مہینے لگے، اوہ اچھا۔ اور آخر میں آپ حیران ہوں گے کہ یونینیمس متفقہ نتیجے پہ پہنچے۔ کیا تھا نتیجہ؟ انہوں نے کہا ہمیں لاہور چاہیے شہر موٹروں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ زبردست۔ تو سر یہ جو پھر ڈیولپمنٹ پلان تھا لاہور کا، میرا خیال ہے 2050 جس کو کہا جاتا ہے 2050، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں یہی تھا کہ شہر کو انجنز آف اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ شہر تباہی کے انجنز ہیں، اور یہ شہری اس طرح سے مشینوں پر مبنی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلے کیے کہ شہری رقبہ 1 انچ بھی اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شہر کا بلکہ ماسٹر پلان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اس لیے کہ یہ شہر تو کوئی بھی شہر سسٹینیبل ہی نہیں ہے بغیر اس ریجن کے جو کہ جہاں سے دانا پانی حاصل ہوتا ہے۔ تو ان شہریوں کے گروپ نے کہا کہ ہم نہیں ماسٹر پلان چاہتے، ہمیں ضلع لاہور کا سٹرکچر پلان چاہیے، اور اس ضلع کے اندر ایک لاہور نہیں ہے، 49 شہر ہیں، ہمیں 49 ماسٹر پلان چاہیے۔ ٹھیک ہے، بڑا مطلب کافی لارجر سکیل کے اوپر یہ آپ حیران رہیں گے کہ یہ موقع ابھی ملا، اور دیکھیں شہریوں نے کیا فیصلہ دیا کہ ہمیں چاہیے شہر جو محدود ہوں تاکہ ہر شہری سہولت پیدل چلنے کے فاصلے میں میسر۔ بالکل۔ تو اس طرح کی باتیں، یعنی کہ یقین نہیں آتا کہ، پر یہ جب ہوا جبکہ براہ راست شہریوں سے پوچھا بھئی تم کیا چاہتے؟ آپ نے بہت سی عمارتیں بنائی، آپ کی عمارتوں میں سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی فیوریٹ عمارت کون سی ہے تو میں آپ کا جواب جانتی ہوں، آپ کہیں گے آخری۔ ایسے ہی ہے۔
تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرا آخری پروجیکٹ ہے وہ میرا فیوریٹ پروجیکٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ تو بہت تعریفیں سنا رہی ہیں. ہم ہر پروجیکٹ کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی کر دی ہم نے، آئندہ اس کو کس طرح سے بچیں، بہتر کیسے کریں. تو ہر پروجیکٹ میں اس کو بہتر کی طرف، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لاسٹ ہم نے کری ہے وہی سب سے اچھی. وہی سب سے بہترین ہے. سر آخر میں کوئی میسج جو آپ ہماری یوتھ کو دینا چاہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ وہ جان پائیں کہ ہمارا اصل کیا ہے. جی، میں میسج بھی اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ پہلی چیز تو تمیز سیکھیں. فرق صحیح اور غلط میں تمیز کریں. اور یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ہم نے ایک فلسافیکل پوزیشن بنا لیا ہے کہ دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ. پہلے صحیح غلط کو سمجھ لیں اور غلط کی کو مانے، وہ فرق تو جانے، اینڈ دین ڈو واٹ از رائٹ، not because it's going to change the world. Do what is right because it's the right thing to do. ٹھیک. That's all right. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا، اور بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ گفتگو رہی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سلامت رہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ لمبی لمبی عمارتیں بنا لینا ترقی نہیں ہے، لیکن اپنے اصل کو پہچاننا، اپنی روٹس کو جاننا، وہ اصل ترقی ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، آخر میں آج کے اس انٹرویو کو سم اپ کرتے ہوئے میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کامل صاحب جیسی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ زندگی جو ہے اس میں ترقی پانا صرف اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہماری پہچان کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے لاہور میوزیم ڈیجیٹل.